یہ غصہ کیا چیز ہے؟ کیوں ہمیں غصہ آتا ہے؟ کیوں ہم غصے میں آ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، غصہ کمزوری کی نشانی ہے۔ وہی انسان غصہ کرتا ہے جو اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس اور یورپ کے لوگ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاورفل ہیں، اس لیے انہیں غصہ کم آتا ہے۔ لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کے لوگ ہیں یا یہ افریقن کنٹریز کے لوگ ہیں یا ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اسی لیے ہے کہ ہم سب کمزور ہیں۔ تو جو انسان کمزور ہوگا اس کو غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا، اور جو انسان پاورفل ہوگا اس کو غصہ کم آئے گا۔ ہم میں سے اگر کوئی پہلے کمزور تھا اور وہ پاورفل تھوڑا کم مضبوط ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ جب وہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اس کا غصہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرتے ہیں یا مشکل میں فیل کرتے ہیں، تو نوٹ کریں اس وقت ہمیں غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ مثلا اگر کسی رات ہماری نیند صحیح سے پوری نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو ہم اس کے اگلے دن جب نیند پوری نہیں ہوگی اور اپنے آپ کو کمزور فیل کریں گے تو دیکھیں غصہ بھی زیادہ آئے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے گا، میری فلاں چیز نہیں مل رہی، موبائل کا پاسورڈ نہیں لگ رہا جبکہ خود ہی سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس بات پہ بھی غصہ آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم یا تو اوور آل کمزور ہیں، یا اگر ہم ذہنی طور پر کمزور ہیں اس کی وجہ سے غصہ آئے گا، اور غصہ جو ہے یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ دیکھیں دنیا میں اتنے مظالم ہوتے ہیں، لوگ اتنے ظلم کرتے ہیں، اتنا برا اس دنیا میں ہو رہا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا اس دنیا کی بساط کیوں نہیں لپیٹ دیتا؟ لیکن بات وہی ہے کہ خدا اتنے پاورفل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے اسٹرانگ ہیں، تو اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم انسان کیونکہ مضبوط نہیں ہوتے، ہم کمزور ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ شاید یہ بات سن کے کچھ عجیب لگ رہی ہوگی کہ غصہ جو ہے وہ کمزوری کی نشانی ہے، اور جو انسان کمزور ہوتا ہے اس کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے اس کا غصہ کم ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بڑا امیر ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑی اس کے پاس شوشہ والی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن وہ بہت غصے والا ہے۔ تو اس کی وجہ وہی ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ امیر ہے اور سوچ غریب ہے۔ ایسا انسان ویسے تو بڑا مضبوط ہے اوپر سے باہر سے، لیکن ذہنی طور پہ شاید وہ ویک ہے یا وہ کمزور ہے، اس وجہ سے اس کا غصہ زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ حیثیت کے حوالے سے تو بڑے نچلے لیول پر ہوتے ہیں، بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن ان کو غصہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بڑے مضبوط ہیں۔ ذہنی طور پر وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں غصہ نہیں آ رہا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ کے بارے میں مشہور ہے، نپولین بوناپارٹ کو ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کے پاس کوئی خط آتا تھا، اس زمانے میں تو خط و کتابت ہی ہوتی تھی، موبائل تو ہوتے نہیں تھے کہ ادھر واٹس ایپ کیا ادھر دوسرے کو مل گیا، تو اس کے پاس جب کوئی ایسا خط آتا تھا جس میں کچھ ایسی ویسی بات ہوتی تھی جس کو پڑھ کر اسے غصہ آتا تھا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایسا کوئی خط پڑھ کے 3 مہینے انتظار کرتا تھا، 3 مہینے کے بعد اس کا جواب دیتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ 3 مہینے اس وقت اس نے خط کو پڑھ لیا، اسے اگر غصہ بھی آیا تو اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ 3 مہینے بعد جب وہ اس بات جو ہے بہت پرانی ہو گئی، اس کا غصہ بھی بیٹھ گیا، جب وہ اس کا جواب دے گا تو وہ زیادہ بہتر جواب دے گا۔ تو اس سے نپولین بوناپارٹ کی ذہنی میچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا تھا۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ غصہ جو ایک کمزوری کی نشانی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں اس غصے سے بچیں۔ تو اس غصے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غصے سے بچیں تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں۔ اور ذہنی طور پر مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہمارے سامنے ہو جائے اور ہمارا جو ہے غصہ جو ہے وہ بہت اوپر چوتھے آسمان پر پہنچ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کوئی ایکشن کرنے سے، کوئی ری ایکشن دینے سے پرہیز کریں اور کچھ دیر انتظار کریں۔ غصے کا سب سے بہتر سولوشن ہے ویٹ، انتظار۔ کیونکہ اگر ہم غصے میں کوئی ایکشن لیں گے تو وہ ایکشن پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں تک جائے گا، اور اگر دوسری پارٹی بھی غصے میں اور ہم بھی غصے میں ہیں تو بس پھر یاد رکھیں غصے میں جو بھی فیصلے، جو بھی ایکشن کیے جاتے ہیں اس کا بعد میں ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے، اس پہ انسان ہمیشہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو غصے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف کرنا ہے ویٹ، انتظار۔ یہ غصہ جو ہے یہ ایک ایموشن ہے جو کچھ 11 منٹ تک رہتا ہے۔ جب بھی ہمیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو آپ نوٹ کریں یہ 10-11 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد ہمارا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے غصے میں وہ جو انیشل ٹائم ہے 11 منٹ کا یا اس کے آس پاس، آپ زیادہ غصے والے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بھائی 11 منٹ سے زیادہ رہے، اور جس کا کم ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس غصے کے فیس میں آپ نے بس اپنے آپ کو انتظار اور روک کے رکھنا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب غصہ آ جائے
تو آپ جو ہے پانی پی لیں، تو پانی سے بھی کیا ہوگا، آپ پانی کی بوتل ڈھونڈیں گے، پانی پئیں گے، تھوڑا ٹائم نکل جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یا آپ جو ہے خاموش ہو جائیں. یہ جو ہوتا تھا چپ کا روزہ رکھ لینا، یہ کیا ہوتا تھا، اس میں انسان جو ہے کچھ بولے گا نہیں، چپ رہے گا، تو اس لیے غصے میں ریئیکشن سے بچ جائے گا. اسی طرح ایک اور یہ ٹرک ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے غصے میں کچھ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ کمپنیز کے جو بڑے بڑے سی ای اوز ہیں، وہ اپنی آفس میں، اپنے آفس کے روم میں، کیوبیکل میں، یا آفس کا جو ان کا روم ہوتا ہے اس میں انہوں نے ٹریڈ مل رکھی ہوتی ہے. تو جب ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ ٹریڈ مل پہ واک کرنا ہے، جاگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ان کا جو غصے کے ایموشنز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کچھ ایکشن لیتے ہیں. تو غصے میں ہمیں صرف وقت گین کرنا ہے، فوراً ریئیکشن سے بچنا ہے، تاکہ غصے میں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے. اسی طرح غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے اور یہ ہو سکتے ہیں، مثلاً کہ جب غصہ آئے تو آپ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لینا شروع کریں. اس طرح سے گہرے گہرے سانس لیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ تھوڑا وقت نکل جائے گا، آپ اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر لیں گے. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غصہ جب انہیں آتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس وقت کوئی بات ہوئی، بہت زیادہ غصہ آیا، تو اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کیا، وضو کرنے چلے گئے، نماز پڑھی. اس سے کیا ہوا کہ وہ ٹائم گین ہو گیا، اور آپ کا وہ وقت نکل گیا جس میں آپ شدید غصے میں تھے، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیا. تو یہ مختلف ٹرکس ہیں جس سے ہم اس غصے کے فیز میں اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، ویٹ کرا سکتے ہیں اور ہولڈ کرا سکتے ہیں، اور اس کے دوران کوئی ایکشن لینے سے بچ سکتے ہیں، تاکہ ہم غصے میں کوئی ایکشن نہ لیں اور بعد میں اس پہ پچھتائیں. تو جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو غصہ آئے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غصہ کمزوری کی نشانی ہے. آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے، آپ نے مضبوط رہنا ہے، اور اپنے ذہن کو مضبوط رکھتے ہوئے غصے کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ویٹ کرنا ہے. اس غصے کے ایموشن سے نکلنے کے بعد آپ نے اس پہ کوئی ریئیکشن یا ایکشن دینا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہو.